بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت ما غرت على أحد من نساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة ذكرها. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. در کھول دے مولا رحمت دے، در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے عیب گناہ معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک اتے. در کھول دے مولا رحمت دے، ساڈے گناہ عیب معاف چکر، کر کرم دی بارش ہر ایک اتے. ساڈے سینے بغض تو صاف چکر، محروم نہ کر سانو رحمت تو، محروم نہ کر سانو رحمت تو. اج اپنی رحمت خاص چکر. یہ سچ ہے مولا اسی مجرم ہاں، پر تیرے بندے ہاں، سانو معاف چکر. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے. کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخششی، دعا، آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دا 30واں پارا سورۃ الاعلی، سورۃ العلق، اس نے ابتدائی آیات اقرأ بسم ربک الذی خلق، جڑیاں قرآن دیاں سب تو پہلے نازل ہونے والیاں آیات نے، انہاں آیات کریمہ نو تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے.
یہ آیات قرآن پاک دی ابتدا دے اندر نازل ہوئیاں اور ان آیات دا خاص تعلق جڑا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دے نال ہے، کیونکہ جس وقت قرآن دا نزول ہویا اس وقت میرے محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی 11 ازواج مطہرات دے اندروں یہ پہلی اور اکلی بیوی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سن، اور محبوب پیغمبر جس وقت پریشان ہو گئے تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے محبوب پیغمبر نو تسلیاں دیتیاں، اور آج دے خطبہ جمعہ دے اندر محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات دے اندروں امہات المومنین دے اندروں مومنہ دیاں ماواں دے اندروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دا ذکر کران گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج دے اندر سیدہ خدیجہ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ بنت جہش، سیدہ زینب بنت خدامہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہم شامل نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنی ازواج دنال محبت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اعلان فرمانا، محبوب پیغمبر نے فرمایا، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، آقا فرماندے نے کائنات دے اندر سب تو زیادہ میں اپنی بیویاں دنال اور خوشبو دنال محبت کرنے والا محبوب کائنات پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا نکاح حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ دنال ہویا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب پیغمبر دی تیسری بیوی ہے، اور سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان فرما دیا نے، صحیح بخاری دے اندر حدیث نمبر 3818 ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرما دیا نے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سب تو زیادہ پیار سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے نالے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے، قالت ما غرت علی احد من نساء نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرما دیا نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیا میرے تو علاوہ 10 بیویاں نے، آقا علیہ السلام دیا بیویاں سب تو زیادہ سیدہ خدیجہ دے نال محبت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دیا نے، سیدہ خدیجہ تو بعد میرے نال سب تو زیادہ محبت ہے۔ ان 10 بیویاں دے اندروں مینوں کسے تے رشک نہیں ہوندا، کسے دے کولوں مینوں جلن محسوس نہیں ہوندے، لیکن سیدہ عائشہ فرماندیاں نے جس وقت محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما جی سیدہ خدیجہ دا ذکر فرما دے، کثرت دے نال محبوب پیغمبر سیدہ خدیجہ نو یاد کریا کر دے، ایتھوں تک کہ کسے دے گھر دے اندر کوئی گوشت پکدا، بکری دا گوشت پکایا جاندا تے محبوب پیغمبر گھر دے اندر حکم دے دیندے اج سالن تھوڑا زیادہ بنایا جے، پھر سیدہ خدیجہ دیاں سہیلیاں دی طرف میرے محبوب پیغمبر سالن دے اندروں کچھ حصہ بھیج دیا کر دے۔ سیدہ خدیجہ دی وفات تو بعد محبوب پیغمبر اس قدر یاد کر دے، بخاری دے اندر اما جی عائشہ فرماندیاں نے، ما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم بكسر ذكرها۔
محبوب پیغمبر ہر موقع تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد رکھ دے. اور میرے محبوب پیغمبر یاد کیوں نہ رکھ دے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اپنی زندگی دے ہر ازائش ہر آرام دی چیز نو چھوڑ کے میرے محبوب پیغمبر دے قدمات نچھاور کر دیتی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اگر انہاں دے نسب دی بات کیتی جائے تو میرے محبوب پیغمبر دے نسب دے اندروں ہی آپ دے اقارب دے اندر ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رشتہ داراں دے اندروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ خدیجہ بنت خویلد بنت اسد بنت بن عبد العزیٰ بن قصی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو ہاشم دے اندروں اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ قبیلہ بنو اسد دے اندروں اور دونوں ہی قریشی خاندان دے اندروں نے. اور سیدہ خدیجہ دی والدہ نام فاطمہ بنت زائد اور مکے دے معروف مکے دے سرداراں دے گھر دے اندروں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیدہ خدیجہ الکبریٰ دے والد خویلد مکے دے بہت بڑے تاجر سن، تجارت کریا کردے سن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نکاح تو قبل سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول بہت زیادہ مال موجود سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے نال نکاح کس وقت ہویا؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ دی ابتدائی زندگی بچپن جس وقت پیدا ہوئیاں امیر کرانے دے اندر پیدا ہوئیاں، والد دے نال تعلیم و تربیت کو مکمل کرن تو بعد والد دے نال شوق پیدا ہویا کہ میں بھی اپنے والد دے نال تجارت دے سفر تے جاواں، تجارت کریا کرا، لیکن والد نے منع فرما دیتا. اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو مکے دی جڑی منسپالٹی کمیٹی جڑی یتیم بیوہ مسافر مسکین بے بس لوگ جڑے نے انہاں دا خیال کردے نے. اس کمیٹی دی سربراہی سیدہ خدیجہ دے کولے مکے دے اندر جنوں مال دی دولت ہوندی، کوئی یتیم ہوندا، کوئی بیوہ عورت آ جاندی، کوئی بے بس، کوئی مسافر، کوئی بے سہارا آ جاندا تے سیدہ خدیجہ دے در تے آ جاندا، اینو امان دتی جاندی. اگر یتیم اینو مال دے نال نوازیا جاندا، اگر بیوہ ایدی ضرورت نو پورا کیتا جاندا، اگر مسافر ایدے رہن سہن دا انتظام کیتا جاندا، اگر کوئی بے کس اور بے سہارا ہے اس دا سہارا بنیا جاندا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ عقیدتاً محبوب پیغمبر نہ جس وقت شادی ہوئی اس وقت محبوب پیغمبر تے نبوت نازل نہیں ہوئی، دین اسلام دا نزول شروع نہیں ہویا، لیکن زمانہ جاہلیت تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا توحید پرست نے اور تاریخ عرب کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد دے نال ایک سفر تے جا رہی نے. سفر دے نال باپ بیٹے دی گفتگو جاری ہے. چل دیاں ایک مقام ایسا آیا سیدہ خدیجہ دے والد خویلد نے اپنے چہرے نو اپنے کپڑے دے نال چھپا لیا. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے ابا جی چہرے نو چھپان دا مقصد کی ہے؟ رستے دے اندر بڑے سونے چلے آ رہے ہیں، گفتگو کردے چلے آ رہے ہیں، لیکن اچانک اس مقام تے آ کے تسی اپنے چہرے نو چھپا لیا. حضرت خدیجہ دے والد کہن لگے اے بیٹی خدیجہ او دیکھ سامنے لوگ بتاں دی پوجا کر رہے نے، انہاں نے اپنے لباس اتارے نے، برہنا ہو کے اپنے بتاں دے سامنے آ جاندے نے، اپنی فریاداں انہاں دے سامنے رکھ دے نے. بیٹا میں اس چیز نو پسند نہیں کردا، بیٹا اس چیز دا تینوں بھی میں حکم نہیں دیندا. سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے والد محترم نے ادوں تک اپنے چہرے نو ننگا نہیں کیتا جتنی دیر تک ایک بت خانے تو اگے گزر نہیں گئے. اس واقعہ تو پتا چلتا ہے کہ سیدہ خدیجہ اسلام تو قبل بھی توحید پرستن.
اور دوسرا قصہ جڑا ہے، کسی عیسائی نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نو پوچھیا کہ عیسائیت دے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام دے متعلق تہاڈا کی خیال ہے؟ سیدہ خدیجہ فرمان لگیاں کہ اللہ دے نبی سن، اسی ماننے ہاں کہ اللہ دے نبی سن، اللہ دی کتاب انہاں تے نازل ہوئی ہے۔ تے اے عیسائی پوچھن لگا تے پھر تسی عقیدہ تثلیث نو یعنی اللہ عیسیٰ اور مریم نو ملا کے نعوذ باللہ خدا مان دے ہو؟ تے سیدہ خدیجہ فرماندیاں نے میں عقیدہ تثلیث دی منافی ہاں، میں نو منن والی نہیں۔ انہاں دونوں واقعات تو اس بات دا پتہ چلدا ہے کہ سیدہ خدیجہ دین اسلام تو قبل بھی توحید پرست سن۔ سیدہ خدیجہ دی سب تو پہلے منگنی جیڑی ہے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل، جنہ دا تذکرہ احادیث دے اندر ملدے نے۔ جس وقت محبوب پیغمبر تے پہلی وحی نازل ہوئی، اس وقت آقا علیہ السلام نو سیدہ خدیجہ ورقہ بن نوفل دے کوری لے کے گئیاں سن۔ کئی معاملات دی وجہ تو رشتہ توڑ نہ چلیا تے سیدہ خدیجہ دا پہلا نکاح ابو حالہ النباش بن زرار تیمی، جڑے اینا دے قبیلے دے اندروں قبیلہ قریش دے کھاندے پیندے نوجوان نے، اینا دے نال پہلا نکاح ہویا اور اینا دے اندروں ہند نامی بیٹا پیدا ہویا، جس دی پرورش میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی، اور بے شمار احادیث جیڑیاں نے سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں ہند دے کولو ذکر فرمائیاں نے۔ اور جنگ جمل دے اندر جدو سیدہ عائشہ اور سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنے سامنے سن، جنگ ہوئے، اس جنگ دے اندر ایک قتل کر دیتے گئے۔ انہاں دے پہلے خامد کچھ وقت تو بعد انتقال کر جاندے نے۔ پھر دوسری شادی جس وقت ابو حالہ دا انتقال ہو گیا، پھر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی، انہاں دے نال دوسرا نکاح ہویا اور انہاں دے اندروں ایک بیٹی تولد پیدا ہوئی، اور جنہ دے اندروں مشہور صحابی جنہ نے قرآن پاک دیاں آیات بھی لکھیاں نے، کاتب وحی بھی نے، محمد بن عتیق مخزومی رضی اللہ تعالی عنہ انہاں دے اندروں پیدا ہوئے۔ انتقال تو انہاں دوسرے خامد بھی انتقال کر جاندے نے۔ پھر 10 سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کلیاں رہیاں۔ انہاں دا ذریعہ معاش جڑا ہے کاروبار تجارت نے، لیکن سیدہ خدیجہ دے والد نے تجارت تو منع کیتا سی۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال مکے دے انہاں نوجواناں دے سپرد کر دیا سن جڑے اعتماد والے سن، اور پھر اس تجارت دے اندروں اپنا حصہ لیا کرتے سن۔ سیدہ خدیجہ مختلف مکے دے نوجواناں نو اپنا مال دے کے تجارت واسطے بھیج دیا سن۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والد دے انتقال تو بعد دادا نے پرورش کی تھی۔ دادا دی پرورش تو بعد، دادے دے انتقال تو بعد حضرت ابو طالب نے محبوب پیغمبر دی پرورش فرمائی۔ وقت اس طرح دا آ گیا، گھر دے اندر غربت، آمدنی تھوڑی، مسائل زیادہ نے۔ ایک دن ابو طالب کہنے لگے کہ اے میرے بھتیجے، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے اونا لوگاں نو اپنا مال دیندیاں نے جڑے اعتماد والے نے، یقین والے نے، 2 نمبری نہیں کر رہے۔ تے کیوں نہ اس طرح کریے کہ خدیجہ دے کول جائیے، جا کے کچھ مال لئیے اور تجارت کریے، او دے اندروں جو نفع آئے گا اسی اپنے معاملات نو دیکھ لیں گے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا دی بات مانی اور سیدہ خدیجہ دے کول پیغام بھیج دیتا کہ میں تاڈے مال دے نال تجارت کرنا چاہنا۔ سیدہ خدیجہ
محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے پہلے بھی سن چکیاں سن کہ مکے دا نوجوان ہے، خوبصورت بھی بہت زیادہ ہے، ایماندار ہے، کسی دے نال وادی گھاٹی گفتگو نہیں کرتا، بڑا پیارا نوجوان ہے، جڑی بات کرتا ہے اس بات تے پورا اتردا ہے۔ تے سیدہ خدیجہ نے بغیر کسی دے نال مشورے تو، بغیر کسی دے نال صلاح کرن تو محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا کافی سارا مال عطا کر دیتا کہ جاؤ اے روپیہ پیسہ لے جاؤ، اے سامان لے جاؤ اور جا کے تجارت کرو۔ محبوب پیغمبر اپنے چچا ابو طالب بنال پہلے تجارت کا تجربہ رکھتے سن۔ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ کاروبار کیتا، تجارت کیتی، محبوب پیغمبر نے تجارت کو پسند کیتا۔ آقا نے فرمایا تجارت دے اندر اللہ نے نفع رکھیا ہے۔ محبوب پیغمبر سیدہ عائشہ دا مال لے کے شام دی طرف تجارت دی غرض دے نال چلے جاندے نے، اور حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے قریبی رشتہ دار خزیمہ بن حکیم انہاں نو اور اپنے غلام میسرہ نو محبوب پیغمبر دے نال توڑ دیتا کہ تسی بھی نال جاؤ، جا کے اس تجارت دا حصہ بنو اور اس تجارت تو مال تو نفع لے کے اپنا حصہ دے اندر رکھ لیں گے، محبوب پیغمبر دا حصہ محبوب پیغمبر نو دے دیتا جائے گا۔ یہ وہ سفر ہے کہ جس سفر دے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے معجزات بھی موجود نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت دیاں پشین گوئیاں بھی موجود نے۔ جس وقت میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خزیمہ بنت حکیم اور سیدہ خدیجہ دا غلام میسرہ دے نال شام دی طرف سفر کر دینے، بے شمار واقعات موجود نے، مفسرین لکھ دینے، تاریخ دیا کتاباں دے اندر بے شمار واقعات موجود نے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے سیدہ خدیجہ دے رشتہ دار اور غلام لے کے سفر دا آغاز کر دینے۔ پہلا دن گزریا، پہلا پڑاؤ ڈالیا، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہو جان دینے، خزیمہ اور میسرہ کھانا تیار کر دینے، کھانا تیار کر دیتا گیا، دسترخوان نو بچھا دیتا گیا، تینوں جنے بیٹھ جان دینے، ایک طرف میرے محبوب پیغمبر بیٹھ دینے، ایک طرف خزیمہ بیٹھ دینے، ایک طرف میسرہ بیٹھ جان دینے۔ آقا علیہ السلام نے میسرہ نو علیحدہ نہیں بٹھایا، ایک غلام ہے، اس وقت لوگ غلاماں نو علیحدہ کھانا کھلایا کر دے سن، اپنے نال بیٹھن دی اجازت نہیں دیا کر دے سن، لیکن تینوں کٹھے بیٹھے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ فرمایا، آقا فرماندے نے میسرہ اے خزیمہ لگدا ہے بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ یہ دونوں کہن لگے جی سانو بھوک بہت زیادہ لگی ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ دسترخوان تو پیچھے کھچ لیا، حضرت خزیمہ نے اور میسرہ نے شیر ہو کے کھانا کھاتا، جیڑا کھانا بچ گیا محبوب پیغمبر نے تلاول فرما لیا۔ پہلا انہاں دے اثرے چھوڑیا اور بندے دی پرکھ کرنی ہوئے تے ایہوئی طریقہ اپنایا جاندا ہے کہ اے دی طبیعت دے اندر اس طرح دی کوئی عادت نہیں موجود۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا عمل انہاں تے اپنا اثر چھوڑ گیا، اور حضرت خزیمہ فرماندے نے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائی اور اس تو بعد زندگی دے اندر سانو کبھی بھوک نہیں محسوس ہوئی۔ پھر آقا علیہ السلام سفر دے اندر مختلف معاملات چل دے گئے، چل دیا شام تو باہر ایک درخت دے نیچے جڑا بالکل سکیاں ٹہنیاں دے نیچے محبوب پیغمبر نے اپنا بستر بچھایا، محبوب پیغمبر بیٹھ جاندے نے۔ خزیمہ اور میسرہ جڑا ہے اپنے مال نو سدھا کرن لگ گئے کہ ہن شام دے اندر اسی داخل ہونا ہے، اپنے مال دی سیٹنگ کر لیے کس طرح اسی اپنے مال نو بیچنا ہے۔ محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت دے نیچے بیٹھ جاندے نے۔ اس تو تھوڑے دے فاصلے دے اندر
ایک عیسائیاں دا گرجا موجود ہے جے دے اندر نستور نامی پادری موجود ہے. جس وقت انہیں دیکھیا سامنے سکے درخت دے نیچے ایک آدمی بیٹھا ہے, انہیں فوراً اپنیاں کتاباں دے اوراق چھاننے شروع کر دیتے, اپنیاں کتاباں دے اوراق بولنے شروع کر دیتے اور دوڑا دوڑا آندا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام پوچھ رہے اور کہندا ہے کہ بالکل سچ گیا. پھر دوسرے نمبر تے پوچھیا کس جگہ تو آئے ہو؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مکے تو آیا. انہیں کیا بالکل سچ گیا. اور نستور نامی پادری جس وقت محبوب پیغمبر دے نال گفتگو کر رہا ہے, میسرہ نے دیکھا کہ کوئی بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال گفتگو کر رہا ہے, کتے اے نہ ہوئے کہ چور ڈاکو یا کوئی اس طرح دا معاملہ ہوئے کہ کوئی ساڈے مال دے متعلق جڑی ہے کوئی جاسوسی کرنے والا ہوئے. اے جلدی دے نال دونوں محبوب پیغمبر دے قریب آئے اور محبوب پیغمبر نو خطرے نو ظاہر کیتا. اے پادری دوبارہ اپنے گرجے دے اندر چلا جاندا ہے اور گرجے دی چھت تے کھڑا ہو کے اعلان کردا ہے کہ اے قبیلے والو, اے لوگو, اس درخت دے نیچے ساڈیاں کتاباں دے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اس درخت دے نیچے جو آ کے بیٹھے گا وہ اللہ دا آخری نبی ہوئے گا. اور ایک روایت دے اندر کہ یہ سکا درخت جس وقت محبوب پیغمبر بیٹھے موجزادی طور تے دے پتے ہرے ہو گئے. اس نے اعلان کر دیتا کہ اللہ دا نبی ہے, نبی تو علاوہ اس درخت دے نیچے کوئی نہیں بیٹھ سکتا. پھر خزیمہ نو بلایا اس پادری نے گرجے دے اندر اور ساری صورتحال کو آگاہ کیتا. تو رات کھولی اور آگ سامنے رکھ دیتے. خزیمہ نو کہنے لگے کہ اے اللہ دا نبی ہے, اس درخت دے نیچے جو بیٹھے گا وہ اللہ دا نبی ہوئے گا. اور پھر تجارت کی تھی, تجارت دے اندروں اتنا منافع ملیا کہ محبوب پیغمبر دا بھی گھر بھر گیا تے سیدہ خدیجہ دا بھی گھر بھر گیا. اتنا اللہ پاک نے نفع عطا فرمایا. اور میسا ایک واقعہ لکھ دے نے کہ لمبا سفر کردیاں اونٹ ساڑھے تھک گئے. جس وقت اونٹ ساڑھے تھک گئے تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, کہنے لگے کچھ دیر رک نہ جائیے, اونٹ ساڑھے تھک گئے نے. تے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے محبوب پیغمبر نے اونٹاں دے اوپر ہاتھ پھیریا. اونٹ بالکل اس طرح ہو گئے جس طرح بالکل ترو تازہ نے, اپنی سپیڈ دے اندر آ گئے. اور حضرت خزیمہ نے جس وقت یہ بات دیکھی, اس موجزے نو دیکھیا, تے خزیمہ فرمان لگے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ پہلا کلمہ خزیمہ نے. اس تو پھر شاعرہ نے بے شمار کلمات لکھے, بڑی معروف نعت بھی پڑھی جاندی ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. چند اشعار تہاڈے سامنے پڑھ کے بات کو ختم کراں گا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, اس کائنات پہ اللہ پاک نے 1.25 لاکھ دے قریب انبیاء کرام نو پیدا فرمایا, مبعوث فرمایا. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, محمد ہمارے بڑی شان والے. خدا جس کے سینے پہ قرآن اتارے, محمد ہمارے بڑی شان والے. مدثر کہے مزمل پکارے, محمد ہمارے بڑی شان والے. وہ نور خدا ہے, وہ نور خدا ہے, دو جہاں کے اجالے ہیں, محمد ہمارے بڑی شان والے ہیں.
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے ہیں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔